آیت نمبر 56 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروشی پڑھ لیں. قرآن پاک میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو. بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد جو فرما رہے ہیں، اس میں مفسرین نے کافی بات کی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان ساری باتوں سے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت اور پیار ہے، اور دوسری طرف ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جو تم پہ احسان اس نبی نے کیے، خیر الامم، بہت ساری چیزیں، تو تمہارا یہ فرض ہے اور حق ہے کہ حضور کے ساتھ محبت کو اپنی معراج تک پہنچاؤ تاکہ ایمان مکمل ہو. تو اس کے لیے یہ درود شریف پڑھو. جتنا زیادہ درود شریف پڑھا جائے گا اتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. چونکہ درود تو ایک دعا ہے، تو دعا تو اللہ سے کرنی ہے، تو اللہ تو خود ہی یہ کام کر رہا ہے پہلے ہی، یعنی وہ خود ہی اس کے حصار میں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رحمت کے حصار میں ہے، اس کی برکتوں کے حصار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے. تو پھر یہ سلامتی اور برکتوں کی دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. تو اللہ تو ویسے بھی سلام ہے، سلامتی دینے والا ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ اگر خود ہی حضور پر رحمتیں، برکتیں، ساری چیزیں مسلسل فرشتوں کے ساتھ یہ عمل فرما رہا ہے، تو ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس کی مفسرین نے بڑی وضاحتیں کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ یہ چیز بتا رہی ہے درود پاک پڑھنا حضور پر آپ کی سلامتی کے لیے، آپ پہ رحمت و برکتوں کے لیے. یہ چیز اس میں ایک نقطہ چھپا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ہستی کو اللہ کی سلامتی کی ضرورت ہے، ہر ہستی کو اس کی برکتوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی مقام پر ہو. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ تو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. کتنا اعلیٰ ترین مقام ہے، اور اللہ کو آپ سے کتنی محبت ہے. تو اس لیے درود شریف
زیادہ پڑھنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ توحید کی طرف آ جائیں اور شرک کی جڑ ہی کٹ جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے پاؤں تک ہدایت، نور ہدایت، مجسم نور ہدایت، مجسم رحمت، مجسم خیر، سر سے پاؤں تک ان کے احسانات تو ساری کائنات پر ہیں۔ تو مسلمانوں پر کتنے احسان ہیں ان کے؟ آج ہم اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ ہم آپ کا جتنا بھی ذکر کریں، جتنا بھی درود پاک پڑھیں، جتنی بھی تعریف کریں، کم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب حضور کا ذکر فرما رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ حضور کی تعریف کر رہا ہے، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضور کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں اس لیے کہا گیا ہے، ایک تو وجہ میں نے بیان کی، دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بھی حضور کا امتی خواہ کتنا بھی گنہگار ہو، یہ متفقن علیہ احادیث میں موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ درود شریف پڑھتا ہے حضور پر تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس گنہگار امتی پہ درود بھیجتا ہے۔ ایک دفعہ سلام حضور کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 دفعہ اس پہ سلامتی بھیجتا ہے۔ گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بڑھائے جاتے ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ تو بار بار اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ رحمت حق بہانہ می شوید، کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے بخشش کے لیے، کہ جیسے بھی ہیں میرے محبوب کی امت تو ہے، تو چلو اگر یہ کام کر لیں تو کم از کم تھوڑا سا ان کا جو ہے وہ مقام بہتر ہو جائے۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جس شخص پر اللہ 10 دفعہ درود بھیجے، اللہ 10 دفعہ سلام بھیجے، اس شخص کا مقام کیا ہے؟ اور جس کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے پھر اس کا مقام کیا ہے؟ کیونکہ جب تک حضور پہ نہیں بھیجیں گے اللہ نہیں بھیجے گا۔ جس وقت حضور کا واسطہ بنے گا، جس وقت حضور پر بھیجا جائے گا، اسی وقت اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کی بارشیں، برکتوں کی بارشیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہا ہے، لیکن ہم پر ایک ہستی بیچ میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس پر بھیجا جائے گا تو رحمتوں برکتوں کے ہر شے کے دروازے کھل جائیں۔ وہ براہ راست ہے، یہ بالواسطہ ہے، جو ہم پہ درود آ رہا ہے، جو ہم پہ صلات آ رہی ہے، جو ہم پہ سلام آ رہا ہے، یہ بالواسطہ ہے، حضور کی وجہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ احادیث اور قرآن کی بات ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں۔ اور یہ جب سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی، جنگ خندق، تو اس وقت کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کر رہے تھے، بڑے یعنی آپ کے خلاف پروپیگنڈا اور بے شمار چیزیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے
کہ تم چونکہ اس کی امت میں ہو، مسلمان ہو، تو رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، وفاداری کا ثبوت دو۔ اگر کفار نفرت کر رہے ہیں تو تم محبت کر کے دکھاؤ۔ یہ بات کی جا رہی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ اس رسول نے بڑی سختیاں اٹھائیں، تمہارے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں۔ اب تمہارا فرض اور حق بنتا ہے کہ تم اس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کرو، جتنا دشمن برا کہیں اس سے زیادہ تعریف کرو۔ اس لیے خطاب مومنین سے ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اہل اسلام ہیں، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں۔ تو اس لیے چونکہ یہ مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، اس لیے میں نے آج اس بات کو بیان کیا ہے۔ تو باقی آپ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صلی اللہ تعالیٰ